بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کا جو مصنف ہے سجاد حیدر رضی اللہ عنہ اس کا تعارف پڑھا تھا، اور آج ہم یہ سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ تو یہ جماعت دہم کی اردو کی کتاب ہے، مضمون ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، جو کہ مزاحیہ مضمون ہے اور جو خیالستان سے لیا گیا ہے، صفحہ نمبر 28 پر۔ تو آ جاتے ہیں کہ ایک دن میں دلی کے چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا۔ چاندنی چوک یعنی پرانی دلی کے مشہور بازار کا نام تھا کہ میری نظر ایک فقیر پر پڑی۔ فقیر یعنی بھکاری، جو بڑے مؤثر طریقے سے یعنی بڑے اچھے اور پراثر طریقے سے اپنی حالت زار لوگوں سے بیان کرتا جا رہا تھا۔ حالت زار یعنی بری حالت بیان کرتا جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری ہوئی اسپیچ یعنی تقریر انہی الفاظ اور اسی پیرایاف یعنی اسی انداز میں دہرا دی جاتی تھی۔ یہ طرز مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا، یعنی میں رک گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم خوب موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسخ کر دی تھی، یعنی خراب کر دی تھی۔ یعنی وہ قد اس کا لمبا تھا اور موٹا بھی تھا اور کافی مضبوط تھا، لیکن بدماش اور بے حیائی نے اس کی صورت جو ہے وہ خراب کر دی تھی۔ یہ تو اس کی شکل تھی رہی، اس کی صدات میں ایسا شق القلب نہیں ہوں۔ شق القلب یعنی سخت دل نہیں ہو کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ رکھ، یعنی اس کا جو وہ نعرہ لگا رہے تھے، یعنی میں مختصر لکھ، وہ اس قابل ہے کہ لفظ بلفظ لکھ کی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا یعنی آواز جو کچھ کہی ہے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں کے بعد یہ ندائیہ کی علامت استعمال کی گئی ہے۔ خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو، یہ بھی ندائیہ ہے۔ میں آفت کا مار یعنی مصیبت کا مار، 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کو محتاج ہوں اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا یعنی میں سوال نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن یعنی مسافر ہوں، میرا کوئی دوست نہیں۔ ہائے اب یہ جو ہے یہ فجائیہ ہے، میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو، اب یہ ندائیہ ہے، میری سنو، میں غریب الوطن ہوں یعنی میں مسافر ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس کے قصے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے، یعنی اس کی اس صدا کی وجہ سے، ان کی صدا کی وجہ سے میرے دل میں کچھ خیالات جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا یعنی حیرت ہوئی کہ اکثر امور میں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا، یعنی میں کچھ چیزوں میں وہ مجھ سے بہتر تھے۔ یہ صحیح ہے کہ میں ایک کام کرتا اور وہ مفتخوری سے دن گزارتا، مفتخوری سے یعنی بغیر محنت کے کماتا ہے۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے وہ جاہل ہے، میں اچھے لباس میں رہتا ہوں وہ پھٹے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ بدرجہ یعنی کئی درجے اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، نہیں حسد کرنا چاہیے۔ میرا دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے یعنی گزارتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونی صورت، بسورنے یعنی رونا اور رونی صورت بنانے کے اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بشاشت یعنی تازگی نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک میں غور کرتا رہا کہ یہ اس کی قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، اور آخرکار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ جسے وہ اپنے حق میں مصیبت سمجھتے ہیں تو مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ اس کے حق میں نعمت سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست اور ان کے دوست نہیں ہیں۔ اگلے پیراگراف کی طرف آ جاتے ہیں۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، اب یہ دوبارہ ندائیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی تو مجھ سے بڑھ گیا، لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ فرصت یعنی خالی وقت نہ دے۔ میں ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیہ میں اپنے خیالات جمع کر سکوں، تخلیہ میں یعنی تنہائی میں، اور اطمینان سے قلم بند کر سکوں یعنی لکھ سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں، یا جو تقریر مجھے کل دینی ہے اسے میں سوچ سکوں کہ کیا بتانا ہے۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہیں ملے گا
اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو. یعنی یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے کوئی دوست نہیں ہے جو ان کے پیسے جو ہے ان سے لے لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ابھی میری ضرورت ہے، مجھے دے دو. کیا اس کے احباب یعنی رشتہ دار وقت بے وقت سے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے یعنی بھیڑ ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کتاب نہیں جسے خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے، ریویو یعنی تبصرہ لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے یہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نظر یعنی کمزور. یا اللہ کیا وہ اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے. یعنی مصنف یہ کہتے ہیں اس میں کہ مطلب جو بھکاری ہے جو سوال کر رہا ہے وہ اپنے حق میں جس چیز کو برا سمجھ رہا ہے اور مصیبت سمجھ رہا ہے، میں اس کے حق میں اس کو غنیمت سمجھ رہا ہوں، کیونکہ میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ مجھے تنگ کرتے ہیں، میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، تبصرہ لکھتا ہوں، خطوں کے جواب دیتا ہوں، ان کے پروگراموں میں جاتا ہوں، مجھے نیند آتی ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اس میں بیان کی گئی. اب یہ سبق کے معنی ہیں جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ سبق میں یہ مشکل ہے تو میں نے لکھ دیے ہیں، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. سبق کا عنوان مجھے میرے دوست سے بچاؤ، مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، صنف ادب مزاحیہ مضمون ہے، ماخذ خیالستان ہے، باقی الفاظ کے معنی ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ پامان خاد و آباد سے.